اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 27 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ لوگوں کے درس کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ موجود ہوں گے اور یہ کہ ترجمہ مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے، سبق کی تکرار بھی کرتے رہیں گے اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے آپ کا جاننا کہ کل تک آپ نے کیا پڑھا۔ کل تک آپ نے حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھا کہ وہ طلب تصور کے لیے آتا ہے، اس میں مسئولن ہو ہوتا ہے، اس کا مقابل ہوتا ہے، دوسرا مقابل ہوتا ہے جو ام کے بعد آتا ہے اور ام میں متصلہ ہوتا ہے، اور طلب تصدیق کے مطالبے کے لیے جب استفہام آتا ہے تو اس میں شے مفرد کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف نسبت کی تصدیق مراد ہوتی ہے، اور اس میں طلب تصدیق نسبت ہوتی ہے کہ دو چیز کے درمیان جو نسبت ہے وہ واقع ہوئی یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلب تصدیق میں جب حمزہ استفہام آتا ہے تو اس میں کوئی مقابل نہیں ہوتا ہے، کوئی مقابل نہیں ہوتا ہے۔ حمزہ سے جب طلب تصدیق ہوتی ہے تو اس کا کوئی مقابل اور مسئولن ہو دوسرا نہیں ہوتا بلکہ نسبت ہوتی ہے، اور اس میں ام نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر ام کبھی بالفرض آ ہی جاتا ہے تو وہ ام متصلہ نہیں مانا جاتا بلکہ ام میں منقطع مانا جاتا ہے جو بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب آپ نے سبق پڑھا، اور آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں آپ، اس میں بتانا ہے کہ حمزہ استفہام کے بعد حروف استفہام میں حل بھی ہے نا۔ حل جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں حل لطلب التصدیق فقط، وحل لطلب التصدیق فقط نحو حل جاء صدیقک والجواب نعم او لا، ولذا یمتنع معها ذکر المعادل فلا یقال حل جاء صدیقک ام عدوک۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ حمزہ کے بعد حل جو ہے یہ طلب تصدیق ہی کے لیے صرف آتا ہے، طلب تصور وغیرہ کے لیے نہیں آتا۔ جیسے آپ نے کہا حل جاء صدیقک، کیا آپ کا دوست آ گیا؟ تو اس کا جواب کہتے ہیں مخاطب دے گا آپ کو نعم سے کہ ہاں آ گیا۔ کب؟ جب آپ کا دوست آ گیا، اس کا دوست آ جائے گا تب۔ اور جواب میں نعم نہیں کہے گا بلکہ لا کہے گا۔ کب؟ جب اس کا دوست نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وَلِذَا يَمْتَنِعُ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معادل کا ذکر کرنا یہاں محال ہے۔ معادل کا، مقابل کا ذکر کرنا یہاں محال ہے، یعنی لا یقال حل جاء صدیقک ام عدوک، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے مثال میں کہ حل جاء صدیقک ام عدوک، آپ کا دوست آیا یا دشمن، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس مثال میں حل جاء صدیقک ام عدوک میں صرف اس بات کی تصدیق، حل جاء صدیقک میں جو ہے صرف اس بات کی تصدیق کرنی تھی کہ
کہ آیا تمہارا دوست آیا کہ نہیں آیا، اگر آ گیا تو نعم اور نہیں آیا تو لا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس جملے میں معادل اور مقابل کا ذکر کیوں محال ہے؟ کہا چونکہ حل جو ہے صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے نا، اس لیے حل کے ساتھ مقابل کا ذکر ممنوع ہوتا ہے، لہذا ممنوع ہونے کی وجہ سے حل جاء صدیقوں کا ام عدووں کا کہنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ یہاں معادل کا ذکر جو عدووں کا ہے، حل جاء صدیقوں کا ام عدووں کا میں جو ام کے بعد عدووں کا ہے، اس کا ام کے بعد واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ام جو ہے متصلہ ہے، جو صرف حکم اور نفس حکم کی تصدیق کے بعد دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی تعیین کی طلب اور سوال پر دلالت کرتا ہے، جو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین اور اس کی طلب کے اوپر سوال کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب یہاں اس حل کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے جو طلب تصدیق ہی کے لیے آتا ہے؟ اور اگر عدو کا کہہ دیں گے تو دو چیز میں سے کسی ایک کی تعیین طلب مراد ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حل صرف تصدیق کے طلب کے لیے ہی آتا ہے۔ تو یہاں حل کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ حل طلب تصدیق اور حکم کے لیے آتا ہے، کیونکہ طلب تصدیق کے لیے حکم سے جاہل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں حل جاء صدیقوں کا، تو یہ آپ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے مخاطب کا دوست آیا ہے، تبھی آپ حل سے آپ استفہام کر سکتے ہیں، تو گویا نسبت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کو نسبت اور حکم کے بارے میں جہالت ضروری ہے، جبکہ یہاں ادراک مفرد میں حکم سے حکم پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے، تو تعارض ہو جائے گا نا۔ صدیقوں کا میں آپ کو حکم کی جہالت ہونی چاہیے، اور شیء مفرد کے ادراک میں دو چیز کے بارے میں سے دو چیز وہاں پر حکم معلوم ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حکم دو چیز میں سے کسی ایک کی چیز ساتھ ملی ہوتی ہے تو وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حل جاء صدیقوں کا ام عدووں کا کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ حل جو ہے طلب تصدیق کے لیے، لہذا صرف حل جاء صدیقوں کا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حل جاء صدیقوں کا ام عدووں کا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صدیق اور عدو دو شیء مفرد ہو گئے، اور حل جو ہے طلب تصدیق کے لیے ہے، تو حل کے ذریعے سوال صرف نسبت کے بارے میں ہوتا ہے، نہ کہ دو شیء مفرد میں سے کسی ایک کے بارے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ حل میں صدیق اور عدو دونوں کا ذکر ممکن نہیں ہے، اسی لیے کہا وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا، اسی لیے محال ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ذکر المعادل، مقابل کا ذکر کرنا، وہی مقابل جو عدو کا ہے۔ کہا مثلا فلا یقال حل جاء صدیقوں کا، نہیں کہا جائے گا کہ حل جاء صدیقوں کا ام عدو کا۔ اس کے بعد بات آتی ہے وحل تسمى بسیطہ۔ حل کی دو قسمیں ہیں، حل بسیطہ، حل مرکبہ، حل بسیطہ اور حل مرکبہ۔ وحل تسمى بسیطہ، ایک حل بسیطہ آتا ہے، پہلی قسم حل بسیطہ۔ حل بسیطہ کسے کہتے ہیں؟ ان استفہم بہا عن وجود شیء فی نفسہ۔ حل بسیطہ وہ حل ہے جس کے ذریعہ شے کے نفس وجود کے بارے میں پوچھا جائے، کسی بھی چیز کے خود اس کے وجود کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے استتو اور اس کی ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں، نفس وجود کے بارے میں پوچھا جائے۔ جیسے آپ نے کہا حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا موجود ہے؟ تو فی نفسہ ہی، یعنی وجود فی نفسہ ہی یا خود وجود کے دریافت کی جا رہی ہے، تو گویا حل
جس جملے پر داخل ہوا اگر اس جملے کا مسند وجود فی نفس ہی ہو تو اسے حل بسیطہ کہتے ہیں۔ اب جیسے حل العنقاء ہے، حل العنقاء موجودتن میں موجودہ محمول ہے جو خود اپنے موضوع یعنی عنقا کا وجود ہے نا، عنقا موضوع ہے اور موجودتن اس کا محمول ہے، تو جو عنقا ہے وہی اس کا وجود ہے یعنی موجود ہے۔ تو یہاں پر اس حل کو آپ نے معلوم کیا، حل سے آپ نے معلوم کیا عنقا کے وجود کے بارے میں کہ عنقا جو ایک چڑیا ہے جس کا ایک پر مغرب میں اور ایک پر مشرق میں ہے، لیکن لوگوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن موجود ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کیا عنقا موجود ہے؟ اتنا بڑا پرندہ ہے۔ تو یہ آپ کا ہوا حل بسیطہ۔ حل بسیطہ میں صرف شے کے نفس وجود کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یعنی وجود فی نفس ہی جسے کہتے ہیں آپ، جس کی مثال حل العنقاء موجودۃ ہو گئی۔ اب حل مرکبہ جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حل مرکبہ ان استفہم بہا ان وجود شیئن لشیئن۔ اگر حل مرکبہ اس حل کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے پوچھا جائے، جانکاری لی جائے، سوال کیے جائے کسی چیز کے وجود کے بارے میں، لشیئن آخر، کسی چیز کے وجود کے بارے میں معلومات لی جائے دوسری چیز کے لیے، یعنی ایک چیز کا وجود کسی دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا ہو، یا پوچھا جائے، سوال کیے جائے، استفہام کیے جائے، تو ہم اسے حل مرکبہ کہتے ہیں۔ جیسے نحو حل تبیض العنقاء و تفرخ، جیسے کیا عنقا جو ہے انڈا اور بچہ دیتی ہے، عنقا انڈا اور بچہ دیتی ہے، یہ ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ حل مرکبہ کے ذریعہ جب شے کے لیے کسی دوسری شے کے وجود کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یعنی ایسے محمول کے وجود کی تصدیق حاصل کی جاتی ہے جو وجود کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا ہوتی ہے، کوئی دوسری چیز ہوتی ہے نا۔ اس میں دیکھیے آپ، عنقا ایک الگ چیز ہے اور بچہ دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن عنقا جو ہے خود اس کا وجود ہے کہ نہیں، خود اس کی ہستی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے جو پہلے مثال گزری ہے۔ لیکن یہاں ایک عنقا کے لیے دوسری چیز ثابت کرنا ہے، سوال کرنا ہے، استفہام کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حل مرکبہ کے ذریعہ شے کے لیے کسی دوسری شے کے وجود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی ایسے محمول کے وجود کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو وجود کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھا آپ نے کہ حل تبیض العنقاء و تفرخ، کیا عنقا جو ہے یہ انڈے اور بچے دیتی ہے؟ تو انڈا اور بچہ دینا ایک ایسی چیز ہے جو موضوع یعنی عنقا کے وجود کے علاوہ ہے، یہ وجود نہیں، وہ تو حل العنقاء موجودۃ وہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ حل بسیطہ ہو یا مرکبہ ہو، ہے نا، خود حل کی ذات کی بنا پر یہ تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ اس کے مدخول کے اعتبار سے وہاں تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو حل بسیطہ نام رکھا گیا یا حل مرکبہ نام رکھا گیا، یہ اس کے